تو رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پوری صورت. اور جب پوری کر لے 2 رکعت تو 10 بار سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری صورت. اور اس کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں. سبحان اللہ، ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے، گناہ گاروں کی بن آتی ہے. اللہ اس رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. تو درود پاک کی کیا بات ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے. دم بدم اور بار بار درود. کون جانے درود کی قیمت، کون جانے درود کی قیمت ہے. عجب در شاہوار درود، جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں. بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیت کر لیں. نیت کر لیجئے کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، بادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ پھر ماہ غفران، نزول قرآن، رب کے مہمان ماہ رمضان کی آمد ہے. کچھ ہی دن کے بعد یہ اعلان ہوگا، مبارک ہو، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. یہ اعلان سنتے ہی انشاءاللہ عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی. تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کا فیض اٹھا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی. روزانہ بعد اثر و بعد تراویح انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 2 مدنی مذاکروں کی بھی انشاءاللہ ترکیب ہوگی، اس کی بھی بہاریں ہوں گی. سبحان اللہ. کیا آپ جانتے ہیں رمضان مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا. وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخری رات تک، لاسٹ نائٹ تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے. جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اسے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، اور ایک ہی سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر. اب سوچیں جو نفل پڑھتے ہیں، جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، ہر سجدے پر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے جو تراویح میں سستی کر جاتے ہیں، نوافل میں سستی کرتے ہیں. دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، باقی پھر آگے چلتے ہیں. کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، پھر بتائیں کتنے سجدے کریں گے؟ اچھا جناب، جو ماہ رمضان میں پوری تراویح پڑھے گا اسے جناب کورنگی کی ایک بڑی سوسائٹی میں ایک پلاٹ دیا جائے گا. 20 رکعت پوری پڑھے، بندہ کہ 20 کے بعد کہیں کہ کچھ اور بھی پڑھ لیتا ہوں، ایک پورا پلاٹ مل جائے گا. ہر سجدے پر، کراچی میں نہیں، پاکستان کے پوش ایریا میں نہیں، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر دیا جا رہا ہے. تو کتنے سجدے کرنے چاہیے رمضان میں؟ وارے نیارے ہو گئے نا، اتنا آسان. سبحان اللہ. اور سنو، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آج دنیا میں پتہ ہے ہم کسی بڑے بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے، کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں، میرا کام ہو جائے گا. اللہ کے فرشتے، اور وہ بھی کتنے؟ 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا. اس سے پتہ کیا پتہ چل رہا ہے؟ 2-3 باتیں آ گئی ہیں.
کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے. آخری رات تو ہے ہی امپورٹنٹ, وہ بعد میں بتاؤں گا, مگر چونکہ ابھی پہلی رات آنے والی ہے نا, فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ. آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا. اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ خاص رات ہے. فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے. کون سا وقت بڑا سینسٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا, یہ بڑا سینسٹیو ہے, بڑا حساس, بڑا خوبصورت وقت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی. اور اس مبارک مہینے میں جب جمعہ آئے گا نا, کل بھی جمعہ ہے مگر وہ شعبان کا ہے, انشاءاللہ اللہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھے, صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. انشاءاللہ جو اگلا جمعہ ہوگا اور رمضان میں جتنے جمعے ہوں گے, فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک. یہ جو 24 آورز ہیں, یہ جو دن رات ہے, فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی, گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی, وہ گناہگار بخشے جائیں گے. اللہ اکبر. اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے, اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے, کتنی پریپریشن ہونی چاہیے. افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں بھائی؟ سموسے آگے کے نہیں آئے, پکوڑے آگے کے نہیں آئے, شربت کہاں ہے, دہی بلے کہاں ہیں, فلاں چیز کہاں ہے, گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے, گر گڑانے کا وقت ہے, آنسو بہانے کا وقت ہے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے. کاش سارے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا کرو کہ چھوڑ دیں کچن کے کام, ہم بیٹھ جائیں, جو ہو گیا تیار ٹھیک ہے, یہ آخری 10-15 منٹ. اور سبحان اللہ, کراچی والوں کو تو اور فائدہ یہ ہے کہ عین اسی وقت عالمی مدنی مرکز میں ایک عجب سما ہوتا ہے, ایک آنسوؤں کی برسات ہے, ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے. ہمارا تو ٹائم بھی میچ ہوتا ہے نا, پنجاب والے یا دنیا کے دوسرے ملکوں والوں کا وہ افطار کا وقت نہیں ہوتا, ہمارا تو ایگزیکٹ افطار کا وقت وہی ہوتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ باپ بھی بیٹھا ہو, ماں بھی بیٹھی ہو, بچے بھی بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں, اللہ کی بارگاہ میں التجائیں ہوں, اے اللہ ہمارا گھرانہ تیرے دربار میں حاضر ہے, اے اللہ افطار کا وقت ہے, 10 لاکھ بخشے جائیں گے. اس بخشے جانے والوں میں ہماری فیملی کا, ہمارے گھر بار کا نام لکھ دے. تو اے میرے اسلامی بھائیوں, پردے میرے جو مجھے انٹرنیٹ پر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, بعد میں سنیں, کچھ ایسا انتظام گھر میں کریں کہ 10-15-20 منٹ پہلے آپ سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں, اب دعاؤں میں گزاریں. افطار کا وقت, افطار سے پہلے بھی دعا کریں, مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں. افطار میں لگ جاتے ہیں ہم, کوئی کھجور کھا لی, پانی پی لیا, دوبارہ ہاتھ اٹھائیں, دوبارہ مانگیں. یہ وقت ہے مانگنے کا, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں, صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. کیا خوبصورت اشعار لکھے گئے کہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, آیا رمضان آ گیا رمضان, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, جان رمضان پر میری قربان, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, فضل رب سے پھیرا گیا رمضان, لوٹو رمضان کا لوٹ لو فیضان, واہ کیا بات ماہ رمضان کی. انشاءاللہ وہ مہینہ آنے والا ہے, اپنے دل میں خوشی داخل کیجئے, پریپریشن کیجئے, تیاری کیجئے. آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ویسی تیاری کرتے ہیں نا, کوئی دور کا مہمان, نارمل مہمان, آپ نارمل سی تیاری کرتے ہیں. اسپیشل مہمان آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے, یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں. بندہ گھر بھی سجاتا ہے, صفائی بھی کرتا ہے, خوشبو بھی لگاتا ہے, اچھے اچھے کھانے بناتا ہے. مہمان کی تیاری ہے نا,
تو رمضان یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے، ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے، اپنے کردار کو سجانا ہے. اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں اب ایسے الٹے سیدھے کھانے نہ کھاؤں رمضان سے پہلے. پتہ ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دولہے کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا، شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا. ایک ہفتہ پہلے سے احتیاط کرواتے ہیں، زیادہ سفر نہیں کرواتے، زیادہ تھکن والا کام نہیں کرواتے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، تھوڑا سا ریسٹ کریں. مجھے روزے رکھنے ہیں، مجھے انشاءاللہ تراویاں پڑھنی ہیں. اپنے کام کاج کو موڈیفائی کریں. آپ بہت بیزی رہتے ہیں کاروبار میں، نوکری میں، تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں، میں عبادت کر سکوں. ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے. لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت دو قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں، تلاوت کی تیاریاں، خوب روزے تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے، کاروبار کیسے چمکانا ہے، کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا. وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. کچھ گھر والے وہ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی رمضان میں پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کون سی آئٹم لینی ہے. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آتا. اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے، ذرا سوچیں آپ کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، لاجیکلی تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمارا وزن ٹھیک تھوڑا کم ہو جانا چاہیے، ہم تھوڑے اسمارٹ ہو جائیں. مگر کئی لوگ وہ ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سحری میں زیادہ کھاتے ہیں، پورا دن روزہ رکھنا ہے. رات زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن روزہ رکھا تھا، پھر 2 بار اور کھاتے ہیں کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے. تو عام دنوں میں 2 بار کھاتے ہیں، رمضان میں 4-5 بار کھاتے ہیں. اور وہ کھاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے. پورا سال جو چیز نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے ہیں، پھر موٹے ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گلے خراب ہو جاتے ہیں. نہیں، ماہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے، فریش ہونے کا مہینہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو فیسٹیول، اگر میں کہوں کسی کو کہ کسی غیر مسلم کو اگر رمضان میں دورہ کرا دیا جائے پاکستان کے مختلف شہروں کا اور کہیں بتاؤ کیا آپ نے دیکھا، تو کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے. کہ میں جس مٹھائی کی دکان پہ گیا وہ رش تھا، جس پکوڑے کی دکان پہ گیا وہ لائنیں لگی ہوئی تھی افطار سے پہلے، اور بورڈ لگے ہوئے تھے سحری آفر، افطار آفر. تو لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا سالانہ تہوار